بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ شوال سن 35 ہجری میں مصر کے لوگ 4 گروہوں کی صورت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مصر سے نکل کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان 4 گروہوں کے 4 ہی سردار تھے۔ ان کی مجموعی تعداد 600 کے قریب تھی۔ بعض روایات میں تعداد 1000 بتائی گئی ہے۔ ان گروہوں کے سردار عبد الرحمن بن عدیس، کنانہ بن بشر، سودان بن حمران اور کیتر بن خلان تھے، اور ان سرداروں کا امیر اعلیٰ غافقی بن حرب تھا۔ ان سرداروں اور امیر اعلیٰ نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑائی کے ارادے سے نکلے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے اپنے ٹھکانوں سے حاجیوں کی طرح نکلے تھے۔ ان کے ساتھ فساد کی جڑ عبداللہ بن سبا عرف ابن سودہ بھی تھا۔ اسی طرح اہل بصرہ بھی 4 گروہوں میں نکلے۔ ان کے سردار حکیم بن جبلہ المعیدی، زریح بن عباد المعبدی، بشر بن شری، الحطم بن سبیعہ اور محرش بن عبد عمرو تھے۔ ان کا امیر اعلیٰ ہرقوس بن ظہیر تھا۔ ان گروہوں کی مجموعی تعداد بھی مصریوں کے تقریباً برابر تھی۔ ان کے علاوہ راستے میں بہت سے لوگ شامل ہو گئے تھے۔ اسی طرح اہل کوفہ بھی 4 گروہ بنا کر نکلے۔ ان کے سردار زید بن سہام، اشتر نخعی، زیاد بن نصر اور عبداللہ بن عاصم تھے۔ ان کا امیر اعلیٰ عمرو بن عاصم تھا۔ ان کی کل تعداد بھی اہل مصر کے تقریباً برابر ہی تھی۔ جب یہ تینوں گروہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر پہنچے تو آپس میں مل گئے۔ اہل مصر اور اہل بصرہ میں سے زیاد بن نصر اور عبداللہ بن امام بھی تھے۔ ان دونوں نے کہا، نہ جلدی کرو اور نہ کسی کو جلدی کرنے کی اجازت دو۔ اگر اہل مدینہ کو ہمارے ارادوں کی خبر نہ ہوئی تو وہ بھی ہماری مدد کریں گے، اور اگر انہیں یہ اطلاع ہو گئی کہ ہم لڑائی کے ارادے سے آئے ہیں تو وہ ہمارا راستہ ضرور روکیں گے۔ بہرحال ہمیں ان پر بے خبری میں ٹوٹ پڑنا چاہیے۔ چنانچہ یہ مشورہ کر کے دونوں آگے بڑھے۔ مدینے کے لوگوں میں سے انہیں سب سے پہلے جن لوگوں کا سامنا کرنا پڑا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت طلحہ، حضرت علی اور حضرت زبیر تھے۔ انہوں نے جب ان لوگوں سے پوچھا کہ وہ مدینے کی طرف کس ارادے سے آئے ہیں تو وہ فوراً بولے، ہم حج کے ارادے سے مکہ جا رہے ہیں۔ یہاں ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے گورنروں کے متعلق کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے سوا ہمارا کوئی مقصد نہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دوسرے ساتھیوں کو بھی مدینے میں داخلے کی اجازت مل جائے۔ ان لوگوں نے انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، صرف اتنا کہا کہ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو۔
انہوں نے یقین دلایا کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی اور اپنے لوگوں میں واپس چلے گئے۔ پھر اہل مصر جمع ہوئے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے۔ اہل بصرہ کے کچھ لوگ حضرت طلحہ کے پاس گئے اور اہل کوفہ کے کچھ لوگ حضرت زبیر کے پاس پہنچے۔ انہوں نے الگ الگ ان تینوں حضرات کو اپنی اطاعت کا یقین دلایا اور کہا کہ اگر وہ ان سے بیعت لے لیں اور ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کریں تو وہ حضرت عثمان کو معزول کر کے انہیں خلافت کے تخت پر بٹھانے کی کوشش کریں گے۔ مصریوں نے جب یہ بات حضرت علی سے کہی تو اس وقت آپ ہلکے لباس میں تھے، مگر کمر سے یمنی پٹکا تھا جس سے تلوار لٹک رہی تھی۔ اسی وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے باہر ایک بستی احجاء الزیب میں تھے۔ انہوں نے مصریوں کے ارادے کو بھانپ کر فوراً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا اور ان لوگوں کو جھڑکتے ہوئے فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی روح، ذی خشت اور آواس یعنی مدینے کے باہر بستیوں کے نام، ان بستیوں کے قریب ان گروہوں نے قیام کیا تھا کہ لشکروں کے لیے ملعون کا لفظ زبان مبارک سے ادا فرمایا تھا۔ تاہم تمہیں جو کچھ کہنا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہو۔ حضرت طلحہ حضرت علی سے کچھ دور ان کے عقب میں تھے۔ جب بصرے کے لوگ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ بصرے والوں نے آپ کو خلافت کی پیشکش کی، آپ نے بھی انہیں جھڑک دیا اور وہی جواب دیا جو حضرت علی نے مصریوں کو دیا تھا۔ جب اہل کوفہ حضرت زبیر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ اہل کوفہ نے آپ کو سلام کیا اور خلافت کی پیشکش کی، لیکن آپ نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر وہی کہا جو حضرت علی اور حضرت طلحہ کہہ چکے تھے۔ ان تینوں حضرات سے ملنے اور ناکامی کے بعد انہوں نے ایسا ظاہر کیا جیسے واپس جا رہے ہو، لیکن 3 منزل واپس جانے کے بعد سب کے سب لوٹ آئے۔ مدینے کے لوگ جب صبح اٹھے تو تکبیروں کی آوازیں سنی۔ اس وقت انہیں پتہ چلا کہ تینوں گروہ مدینے میں داخل ہو چکے تھے۔ مدینے کے لوگ ان کے پاس دوڑ کر گئے اور انہیں سمجھانے لگے۔ اس کے علاوہ بہت سے اہل مدینہ جلدی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے چاروں طرف پھیل گئے تاکہ ان پر حملہ نہ ہو سکے۔ جب لوگ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں بالکل پرسکون اور مطمئن پایا۔ حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے ان کے لشکروں میں جا کر ان کے پھر لوٹ آنے کا مقصد پوچھا تو وہ بولے، ہم اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے آئے ہیں اور ایک مقررہ مدت تک یہیں رہیں گے۔ حضرت علی نے ان سے پوچھا، اے اہل بصرہ اور اہل کوفہ، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اہل مصر کے بارے میں کیسے اطلاع ہوئی کہ تم سب مل جل کر ہماری طرف آئے؟ مدینے میں بخدا کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ بولے، آپ ہی لوگوں نے اپنی مرضی سے مدینے کو ایسا بنا دیا ہے۔
ہم عثمان کو نہیں چاہتے، ہم انہیں معذور کر کے رہیں گے، وہ ابھی تک لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور آپ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ارادوں میں پتھر کی طرح سخت پایا تو مایوس ہو کر لوٹ آئے۔ حضرت عثمان نے ان لوگوں کو لکھ کر پیغام بھیجا، اما بعد، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا کا پیغام پہنچایا اور تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیروی ہمارے سپرد کی اور اپنے بعد خدا کی کتاب بھی چھوڑ کر گئے، جس میں حلال و حرام کے علاوہ دوسرے تمام مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگوں کو سب سے زیادہ عزیز تھے انہیں خلیفہ منتخب کیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بعد مجلس شورا میں مجھے بلایا گیا۔ میں اس سے بے خبر تھا کہ خلیفہ اب کسے چنا جائے گا، نہ میں نے اپنی طرفداری کے لیے کسی کو آمادہ کیا، نہ کسی سے مدد چاہی، لیکن جب کثرت رائے سے خلافت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی جس کی مجھے خواہش نہ تھی، تو میں نے اللہ کے احکام کے علاوہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے طریقے پر چلتے ہوئے خلافت قبول کر لی۔ میں نے کسی کو کوئی ذاتی احکامات نہیں دیے۔ اب تم ہی بتاؤ بات یہاں تک کس طرح پہنچی کہ میرے اور میرے اہل خانہ کے خلاف باتیں ہونے لگی؟ بتاؤ اس کینہ پروری، ریشہ جوانی اور ناجائز مطالبات نے کیوں سر ابھارا؟ ہم پر ایسے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں جو ان کی ذاتی خواہشات کے خلاف ہیں، اور اب اس حد تک آ گئے ہیں کہ عرض ہجرت میں ہمارے خلاف چل دوڑے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ اہل مدینہ وہ لوگ ہیں جو جنگ احد میں ہمارے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے اور اب بھی ہماری تائید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔